إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب قابل احترام علماء کرام، مشائخ اعظام، طلبۃ العلم اور جملہ سامعین حضرات جہاں بھی موجود ہیں، سب کے لیے التحیۃ الاسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رزق کے تعلق سے یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کے رزق کا فیصلہ فرما دیا ہے، اور بڑی ہی باریک بینی کے ساتھ۔ ہر شے اس کے علم میں ہے۔ جہاں وہ یہ جانتا ہے کہ گندم کا فلاں دانہ کہاں جائے گا اور کون اس سے مستفید ہوگا، وہاں وہ یہ بھی جانتا ہے کہ جب یہ دانہ پس جائے گا اور ایک دانہ ہزاروں ذرات میں تبدیل ہو جائے گا، تو وہ جو ذرات ہیں، جو آٹا بن گیا، وہ ذرات کس کس پیٹ میں داخل ہوں گے اور جائیں گے۔ ایک حدیث شعب الایمان بہقی میں موجود ہے کہ ان اللہ قسم اخلاقکم کما قسم ارزاقکم، کہ اللہ رب العزت نے جس طرح آپ کی روزی تقسیم کی ہے، اسی طرح آپ کا دین بھی تقسیم کیا ہے۔ گویا رزق کی تقسیم اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اسی طرح اخلاق ہے، دین ہے، عمل ہے، ایمان اور تقوی ہے، یہ تقسیم بھی خالق کائنات کی طرف سے ہے۔ وہ بندہ اس نقطے کو سمجھ لے، وہ عظیم الشان ہے۔ یہ پرابلم ہو رہی ہے۔
کسی کا مائک آن ہے. جو بندہ اس نقطے کو سمجھ لے وہ عظیم الشان ہے. ایک حدیث صحیح مسلم میں عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کی روایت سے ہے. آپ کا ارشاد گرامی قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتاہ. جو شخص اسلام قبول کر لے اور عقیدہ توحید کو اپنا لے اور اسے کافی رزق عطا کر دیا جائے جو اس کی زندگی کے تمام امور کی کفایت کر سکے، اور اللہ رب العزت نے جو اس کو دیا اس پر قناعت بھی دے دے، وہ زیادہ ہو کم ہو، اللہ تعالیٰ اس کو مقتنع کر دے اور اپنا قانع بندہ بنا دے، قناعت کرنے والا، تو قد افلح، وہ انسان یقیناً کامیاب ہے. یعنی فلاح کے لیے اسلام، عقیدہ توحید اور رزق جو کفایت کرنے والا ہو، اور اس رزق پر قناعت. جس شخص کو یہ حاصل ہو جائے فرمایا کہ وہ فلاح پا گیا. ایک اور حدیث جامع ترمذی میں، اور وہ صحیح ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے آپ کا ارشاد گرامی ورض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، کہ اللہ تعالیٰ نے جو روزی آپ کے لیے تقسیم فرما دی، لکھ دی، اس پر راضی ہو جاؤ تو تم سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے اور سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے. تو رزق کے فیصلے ہو چکے، ایک ایک دانے کے اور پانی کے ایک ایک گھونٹ کے فیصلے ہو چکے ہیں. اور ایک انسان اگر اپنے آپ کو سمجھا لے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر میں فیصلے فرمائے ہیں اس سے نہ زیادہ ہے نہ کم ہے، اور وہ سب حاصل ہو کر رہے گا، اسی پر قناعت کرنی ہے، تو یقیناً یہ فلاح کا اور کامیابی کا راستہ ہے. لیکن جو انسان حلال و حرام کی تمیز کھو دے اور رزق کی تلاش میں اندھا ہو جائے تو وہ انتہائی خسارے کا سودا کر رہا ہے، جو اس کی دنیا کی، آخرت کی اور قبر کی ناکامی پر منتج ہوگا. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں، لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِ النَّاسُ بِمَا أَخَذَ الْمَالِ من حلال او حرام او کما قال. ایک دور آنے والا ہے لوگوں کو پرواہ نہیں ہوگی کہ انہوں نے مال کس طریقے سے کمایا ہے یا کس طریقے سے کمانا ہے، ان کو پرواہ نہیں ہوگی، حلال سے یا حرام سے. تو حلال و حرام کا فرق مٹ جائے گا اور لوگ دنیا کے مال کے پیچھے اندھے ہو جائیں گے. اور یہ دور ہم تقریباً دیکھ رہے ہیں، روزی کمانے کے لیے اور پیسہ حاصل کرنے کے لیے طرح طرح کی اسکیمیں اور طرح طرح کے منصوبے پیش کیے جاتے ہیں
اور جو حرام اکتساب ہے وہ ایک عمومی شکل اختیار کر رہا ہے۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ایک گناہ ایسا ہے جو ہر گھر میں داخل نہ ہو جائے۔ ایک گناہ ایسا ہے جو ہر گھر میں داخل نہ ہو جائے، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اس گناہ کی گو آپ نے تحدید نہیں فرمائی، تعیین نہیں فرمائی، مگر ہم کچھ معصیتیں دیکھتے ہیں جن میں سب سے پہلے جو معصیت آئے گی وہ سود ہے اور حرام روزی کے اسباب اور ذرائع ہیں۔ یہ سود تقریباً ہر گھر میں داخل ہو چکا۔ جو لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں ان کے گھروں میں سود تو ہے ہی ہے، جو نہیں کرتے نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق ان کی ناک میں بھی گرد و غبار سود کا آئے گا۔ جیسے میں ایک کمرے میں بیٹھا ہوں، یہاں پنکھا ہے، لائٹ ہے، اے سی ہے، گو میرا ان چیزوں کو خریدنا حلال اسباب اور ذرائع کے ساتھ ہے، لیکن جن سے خریدا ہے ہو سکتا ہے ان کا کاروبار سودی ہو، تو بالواسطہ سود تو موجود ہے۔ گو عمدن میں نے یہ چیزیں حرام یا سود کے مال سے حاصل نہیں کی، لیکن جن سے کی ہیں ان کا معاملہ سودی ہو سکتا ہے۔ تو گویا ایک ایسی معصیت ہے جو ہر گھر میں داخل ہو چکی، اور اگر اجازت دے تو ایک معصیت اور بھی ہے، اور وہ تصویر کا فتنہ ہے۔ یہ بھی ہر گھر میں داخل ہو چکا ہے، آپ چاہیں یا نہ چاہیں، خوش ہوں یا نہ ہوں، طوعاً یا کرہن، یہ فتنہ ہر گھر میں موجود ہے، کم از کم ایک شناختی کارڈ کی شکل میں ہی، کرنسی نوٹ کی شکل میں ہی۔ تو یہ چیزیں قرب قیامت کی نشاندہی کرتی ہیں۔ تو بہرکیف یہ انتہائی ایک خطرناک معاملہ کہ لوگ بلا تمیز رزق حاصل کرنے کے لیے، مال حاصل کرنے کے لیے اندھے ہو جائیں اور حلال و حرام کی تمیز مٹا ڈالیں، جبکہ ہمارے سروں پر ایک خطرناک تلوار معلق اور مسلط ہے، اور وہ نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی لن يدخل الجنت لحم نبت من حرام، وہ گوشت یا وہ خون جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا جو حرام پیسے سے بنا ہو، الا یہ کہ بندہ توبہ کر لے اور توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لے، ایک سدھار پیدا کر لے، وہ معاملہ الگ ہے۔ لیکن اگر توبہ کیے بغیر وہ مر جاتا ہے تو جو اس کا گوشت اور خون رزق حرام سے بنا ہے وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں اللحم الذی نبت من حرام فالنار اولی بہ، کہ جو گوشت حرام پیسے سے بنتا ہے جہنم کی آگ اس کی حقدار ہے۔ اس بندے کا عقیدہ اگر درست ہو تو اس کے اس گوشت کو جہنم میں جلایا جائے گا، اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف کر دے، لیکن قاعدہ یہی ہے کہ ایسے بندے کو سزا ملے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رزق حلال کے حصول کی طرف آئیں، اور اگر ایک انسان کی نیت واقعتاً حلال کمانے کی ہے تو اللہ رب العزت اسے بے شمار مواقع بھی دیتا ہے، اسباب بھی دیتا ہے، جنہیں بروئے کار لا کر ہم رزق حلال حاصل کر سکتے ہیں، اور بڑی وسعت کے ساتھ، تنگی نہیں بلکہ وسعت کے ساتھ۔ رزق کے حصول کی دو صورتیں ہیں، ایک اجتماعی اور ایک انفرادی۔ اجتماعی یہ ہے کہ جو ہمارے اولیاء الامور ہیں، ولی الامر ہے،
ارباب حل و عقد ہیں، وہ اجتماعی طور پر اپنی رعیت کی خوشحالی کے لیے ایسے اقدام کریں کہ رزق کی فراوانی ہو، مال و دولت کی کثرت ہو، فقر دور ہو جائے اور اندیشے فقر کے ختم ہو جائیں، وہ ایسی تدابیر اختیار کریں۔ اور اگر ان تدابیر کا آپ پوچھیں تو سر فہرست اقامت توحید۔ توحید اللہ تعالیٰ کا حق ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد، اے معاذ کیا تم جانتے ہو اللہ تعالیٰ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ عرض کیا کہ اللہ و رسولہ اعلم، کہ اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں۔ اس سوال کا جواب آپ ہمیں آگاہ کیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ تعالیٰ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں اور اس عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ عبداللہ نے میٹنگ آئی ڈی دی ہوگی نا؟ اچھا، بدیون عبداللہ کا وہ میں کیوں بولوں؟ وہ بول تو رہے ہیں۔ شیخ صاحب آپ کا مائک بند تو نہیں ہو گیا؟ آواز نہیں آ رہی ہے۔ جی عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر یہ حق ہے، اللہ تعالیٰ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں اور کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور بندوں کا اللہ پر یہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو عذاب نہ دے جو توحید پر قائم ہوں اور شرک سے گریزاں ہوں، شرک سے متنفر ہوں، شرک کا انکار کرنے والے ہوں۔ تو ایسے بندوں کے لیے جنت ٹھکانہ ہے، اور یہ بات معلوم ہے کہ جنت اللہ کی سب سے قیمتی دولت اور نعمت ہے۔ لموضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، کہ جنت کی ایک بالشت کی جگہ پوری دنیا سے قیمتی ہے۔ تو جب اس توحید کی برکت سے جنت جیسی نعمت عظمیٰ حاصل ہو سکتی ہے تو دنیا کی نعمتیں اس کے مقابلے میں انتہائی چھوٹی ہیں، حقیر ہیں، انتہائی پست ہیں، جن کا جنت سے کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ پہلے پورا پیج دے دو۔ لَنَصِيفُهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، ایک حدیث صحیح بخاری کی کہ جنت کی حور کا دوپٹہ پوری دنیا سے قیمتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ توحید کی برکت سے جب جنت جیسی عظیم نعمت عطا فرماتا ہے تو دنیا کی نعمتیں تو بہت چھوٹی ہیں، یقیناً وہ حاصل ہوں گی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جلب رزق کا جو ایک اجتماعی پروگرام کامیابی سے تشکیل پا سکتا ہے وہ یہی ہے کہ جو ولی الامر ہے وہ پوری طرح اللہ کی توحید کو نافذ کرے، اس کو اللہ تعالیٰ کی توحید کا فہم ہو، توحید کا ادراک ہو اور اس کی تنفیذ کے لیے کوشاں ہو۔ یقیناً یہ فہم اور یہ سعی اور یہ کوشش توحید کی تنفیذ کی، یہ وسیع رزق کی جو ہے وہ نشاندہی کرتا ہے، اور ایسے بندوں کا رزق انتہائی وسیع ہوگا، ایسی سلطنت اور مملکت اجتماعی طور پر وسعت رزق سے مالا مال ہوگی جس میں توحید کی تنفیذ ہو، جو کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ توحید اللہ کا حق ہے اور روزی کا حصول آپ کا حق ہے۔ تقسیم موجود ہے زمین اور آسمان کی، آسمان والے کا حق حق توحید ہے، اور زمین والوں کے حقوق رزق ہے، امن ہے، سلامتی ہے۔ تم آسمان والے کا حق پورا کر دو، توحید کا حق، تو اللہ تعالیٰ بھی تمہارے سارے حقوق پورے کر دے گا۔
احفظ اللہ یحفظک، اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا، آپ کی جان کی، آپ کے رزق کی، آپ کے اہل کی، آپ کے کاروبار کی، ہر شے کی حفاظت کرے گا، مگر شرط یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کے دین کی حفاظت کرو۔ لیکن نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے مسند احمد میں کہ حد یقام فی الارض خیر لهم من ان یمطروا 40 صباحا، کسی زمین پر اللہ تعالیٰ کی ایک حد قائم ہو جائے، کسی چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے یا کسی شادی شدہ زانی کو سنسار کر دیا جائے، کسی شرابی کے پشت پر کوڑے مار دیے جائیں، اللہ تعالیٰ اس قدر خوش ہوتا ہے، یہ دین کی تنفیذ ہے نا، حدود اللہ کا نفاذ ہے نا، اس قدر راضی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو کر اس قوم کو اس قدر نوازتا ہے، عطا فرماتا ہے کہ زمین پر 40 دن رحمت کی بارش برسے تو اس بارش سے کیا ثمرات حاصل ہوں گے اور کیا نتائج حاصل ہوں گے، اللہ تعالیٰ ایک حد کے نفاذ پر اس سے بھی زیادہ اس قوم کو عطا فرمائے گا، اس سے بھی زیادہ اس قوم کو نوازے گا۔ یقیناً یہ تنفیذ دین، تنفیذ شریعت کی برکت ہے، تنفیذ توحید، اقامت توحید کی برکت ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اس گھر کے رب کی عبادت کرو، تمہیں بھوک لگے گی تو کھانا مل جائے گا، اور تمہیں اگر خوف لاحق ہوگا تو امن و سلامتی مل جائے گی توحید کی برکت سے۔ اور نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے وَمَا حَكَمُوا بِغَيْرِ مَا أَنزَلَ اللَّهِ إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الْفَقْرَ، کہ جو قوم اللہ تعالیٰ کی شریعت سے ہٹ کر فیصلے کرے گی، جس قوم میں شریعت کا نفاذ نہ ہوگا، کتاب و سنت کی تنفیذ اور تطبیق نہ ہوگی، اللہ تعالیٰ اس قوم کو فقیر کر دے گا اور تلاش کر دے گا۔ یہ ہے اجتماعی شکل جلب رزق کی، حصول مال کی، اقتصادیات کے استحکام کی اور معاشیات کی مضبوطی کی، کہ وقت کا جو حاکم ہے وہ توحید کو قائم کرے، اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کو نافذ کرے، تو پھر بڑی جو ہے وہ برکات حاصل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اگر یہ لوگ تورات کو قائم کر دیں، انجیل کو قائم کر دیں اور اللہ تعالیٰ کی وحی قرآن و حدیث کو قائم کر دیں تو اوپر سے بھی کھائیں گے، نیچے سے بھی کھائیں گے، ہر طرف سے رزق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا اور یہ قوم مالا مال ہو جائے گی۔ یہ اجتماعی شکل ہے جو ایک بڑا قوی سبب ہے حصول رزق کا۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک تھیلی ملی بنو امیہ کے سامان سے، اس تھیلی میں کچھ بیج تھے، کچھ دانے تھے، اور باہر لکھا ہوا تھا کہ ھذا الذی کان ینبت فی زمان العدل، کہ اس تھیلی میں جو دانے ہیں یہ وہ دانے ہیں جو عدل کے زمانے میں اگا کرتے تھے، جب شریعت کی تنفیذ تھی، عدل کا نفاذ تھا۔ یہ عدل کوئی معمولی لفظ نہیں ہے، یعنی عدل مع التوحید، عدل مع الرسول، عدل مع الرعیہ، عدل مع الوحی، ہر چیز کے ساتھ عدل، توحید کی تنفیذ میں عدل، اقامت دین میں عدل، رعیت کے ساتھ عدل۔ تو فرماتے ہیں کہ اس تھیلی پر لکھا تھا کہ یہ وہ دانے ہیں جو عدل کے دور میں اگا کرتے تھے، جب زمانے میں عدل قائم تھا، عدل کا رواج تھا۔ اس تھیلی کو کھولا گیا تو گندم کے دانے تھے جن کا سائز کھجور کی گٹھلی کے برابر تھا۔ یہ برکت کہاں سے ہے؟ یقیناً یہ وہ اجتماعی شکل ہے حصول رزق کی جو ان اسباب کی بنا پر عطا ہوتے ہیں، کہ توحید کی تنفیذ ہو، اللہ اور اس کے رسول
کہ جو احکامات اور فرمودات ہیں ان کا نفاذ ہو، کتاب و سنت کی تطبیق ہو، یقیناً اللہ تعالی برکات سے مالا مال فرما دے گا اور وسیع رزق عطا فرمائے گا۔ باقی رہی دوسری شکل، انفرادی طور پہ حصول رزق کے اسباب، بہت سے اسباب ہیں۔ سر فرض عقیدے کی صحت، تعلق باللہ، اور بندہ توحید کی دولت سے مالا مال ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو نوازتا ہے، رزق کی فراوانی عطا فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ تقوی، اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کی خشیت۔ تقوی کی جامع معنی تعریف یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے اوامر کا امتثال کرے اور نواہی سے بچے۔ اللہ اور اس کے رسول نے جس چیز کا حکم دیا اسے مانتا جائے، قبول کرتا جائے، عمل کرتا جائے، اور جس چیز سے روکا ان سے باز آ جائے اور ان سے رکتا جائے۔ یہ حقیقت تقوی ہے۔ یا پھر جامع معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کے سامنے کوئی معصیت آئے تو اس معصیت کے سامنے ایک ایسی دیوار آڑ بن جائے کہ جس کو عبور کرنا ممکن نہ ہو، اور وہ دیوار خشیت کی ہو، وہ دیوار تقوی کی دیوار، اللہ تعالیٰ کے خوف کی دیوار۔ یہ تقوی، یہ بھی وسیع رزق کا ایک سبب ہے، ایک کنجی اور مفتاح ہے۔ جیسا کہ اللہ پاک کا فرمان، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو بندہ تقوی اختیار کر لے، اللہ تعالیٰ کی خشیت اور خوف اپنے دل میں بٹھا لے، اور اس کا ظاہر و باطن تقوی کے نور سے منور ہو جائے، تو اللہ رب العزت بہت سی نعمتوں کے ساتھ یہ دو چیزیں عطا فرمائے گا۔ یجعل لہ مخرجا، ایک ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ عطا فرمائے گا۔ کوئی پریشانی لاحق ہو اور کوئی تنگی انسان پر حملہ آور ہو، لیکن وہ تقوی اختیار کر لے تو اللہ تعالیٰ مخرج عطا فرمائے گا، نکلنے کا راستہ عطا فرمائے گا۔ جیسا کہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ لو كانت السماوات والارض رتقا على عبد فاتق اللہ لجعل له مخرجا۔ اگر یہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ملا کر ایک بندے کے سر پہ کھڑی کر دی جائیں، قائم کر دی جائیں، مسلط کر دی جائیں، اور وہ بندہ وہاں بھی تقوی کا مظاہرہ کرے، متقی بنا رہے، تو اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کے پیٹ کو چاک کر کے اسے مخرج مہیا کر دے گا۔ اس کا وعدہ ہے کہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، کہ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کو مخرج عطا فرمائے گا اور نکلنے کا راستہ عطا فرمائے گا۔ اور دوسرا جو فائدہ تقوی کا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ ایسے مقام سے روزی دے گا کہ جہاں انسان کا وہم و گمان بھی نہ ہو۔ بندے کی سوچ سے بڑھ کر ایسے مقام سے وافر رزق عطا فرمائے گا کہ جہاں بندے کا وہم و گمان بھی نہ ہو، اس کی توقع بھی نہ ہو، اور اس کے تصور میں یہ بات نہ ہو کہ یہاں سے رزق حاصل ہو سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے مقام سے اس کو روزی عطا فرمائے گا۔ تو تقوی، اللہ تعالیٰ کی خشیت، اللہ کا خوف، یقیناً یہ وسیع رزق کی ایک مفتاح اور کنجی ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، اور یہ مقام رضا ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ سے ڈر جائیں اور جن کے دل میں اللہ کا خوف آ جائے، تقوی اور پرہیزگاری آ جائے۔ جب اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، راضی ہو جائے، تو اللہ اپنے ایسے بندوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، بلکہ اللہ رب العزت اسباب عطا فرمائے گا، وسعت کے، وسیع رزق کے، رحمت اور فضل کے۔ یقیناً تقوی اور خشیت یہ بڑی ایک اہم مفتاح ہے جو رزق کی کشادگی اور وسعت کا باعث اور سبب ہو سکتی ہے۔
دوسرا سبب استغفار ہے، کثرت استغفار. فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. نوح علیہ السلام کی دعوت، کیا میری قوم استغفار کر لو، اللہ رب العزت تمہیں رزق کے خزانے عطا فرمائے گا، پانی مہیا کرے گا، باغات عطا فرمائے گا، مال کی وسعت دے گا، اولاد عطا فرمائے گا. جو بھی تمہیں چاہیے، اولاد چاہیے، مال کی فراوانی چاہیے، بارش چاہیے، قحط سالی کا ازالہ چاہیے، باغات چاہیے، تو تم استغفار کرو. کثرت استغفار سے اللہ رب العزت تمہیں یہ ساری نعمتیں عطا فرمائے گا. اور پھر استغفار انہ کان غفارا، سب سے بڑا فائدہ کہ گناہ بخشے جائیں گے. اللہ تعالیٰ تمہارے استغفار کو قبول کر لے تو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو گناہوں سے توبہ کر لے، استغفار کر لے، اس کی مثال ایسے انسان کی ہے جس نے گناہ کیا ہی نہ ہو. طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، اس شخص کے لیے بشارت ہو جنت کی کہ قیامت کے دن جس کے صحیفے کو کھولا جائے، نامہ اعمال کو کھولا جائے، تو اس میں کثرت سے استغفار ہو. تو کثرت سے استغفار یقیناً رزق کی وسعت کی ایک علامت ہے. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث جس کی تائید کئی نصوص سے ہوتی ہے، وہ سند میں کچھ ضعف ہے، لیکن ہر جملہ دیگر نصوص سے تائید یافتہ ہے. من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. جو بندہ استغفار لازم کر لے، لازماً استغفار کرے، جس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ ایک وقت کا تعین کر لے، اس وقت میں لازمی استغفار کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس پر 3 نعمتیں عطا فرمائے گا. ایک، اللہ رب العزت ہر تنگی سے اس کو آسانی مہیا کر دے گا. کوئی مشکل ہو، پریشانی ہو، اللہ تعالیٰ آسانی مہیا کر دے گا. ان مع العسر یسرا. اور اللہ رب العزت ایسے بندے کو جو ہے وہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا، اس کا ہر غم دور کر دے گا، ہر پریشانی دور کر دے گا. ورزقہ من حیث لا یحتسب، اور ایسے مقام سے روزی دے گا جہاں سے روزی کا ملنا اس کی توقع میں نہ ہو، اس کے وہم و گمان میں نہ ہو. یہ کثرت استغفار کی برکت. تو کثرت استغفار جہاں جلب رزق اور جلب مال کا ایک سبب ہے، وہاں گناہوں سے پاک صاف ہونے کا بھی ایک بڑا واضح راستہ اور پروگرام ہے. پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، استغفروا ربکم، اپنے رب سے کثرت سے استغفار کیا کرو. فإنی اتوب الی اللہ واستغفر الیہ فی اليوم 100 مرہ، کہ میں ایک دن میں 100 دفعہ توبہ اور استغفار کرتا ہوں. یعنی ایک مجلس میں، عبداللہ بن عمر کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام کی ایک مجلس میں ہم نے ایک بار توبہ اور استغفار کو شمار کیا تو 100 دفعہ ہم نے گنا. آپ یہ الفاظ دہراتے جا رہے تھے کہ یا اللہ استغفر الی اللہ واتوب الیہ وتوب علی انک انت التواب الرحیم، رب اغفر لی وتوب علی انک انت التواب الرحیم. یا اللہ مجھ کو بخش دے، میری توبہ قبول کر لے، کہ بے شک تو ہی توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یہ الفاظ آپ فرماتے جا رہے ہیں، ادا کرتے جا رہے ہیں، ہم شمار کرتے جا رہے ہیں. ایک ہی مجلس میں ہم نے 100 دفعہ آپ کے استغفار کو گنا. پھر اس کا فائدہ یہ بھی تو ہے، یہ استغفار دلوں کی سیاہی کو دور کر دیتا ہے اور دل دوبارہ پالش ہو کر چمکدار ہو جاتے ہیں. اذا اذنب ابن آدم نکت فی قلبی نکتۃ سوداء، جب انسان کو گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نشان لگا دیا جاتا ہے. فإن تاب واستغفر سُقِلَ قلبہ، اور اگر وہ توبہ کر لے، استغفار کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو پالش کر کے چمکدار بنا دیتا ہے. یہ استغفار کے فائدے، جب دل مجلہ اور مصفہ ہوگا
چمکدار ہوگا، روشن ہوگا، یقیناً یہ پاکیزہ اور صاف دل دنیا کی پاکیزگی کا باعث بنے گا، اور جن سے ایسے بندے کا معاملہ ہوگا وہ بھی پاک صاف ہوں گے، اور یقیناً یہ رزق کی برکت اور دنیا کے جو اسباب ہیں روزی کے، ان کے حصول کا ذریعہ بنے گا۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ وینسأ لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ، جس شخص کی خواہش و شوق ہو کہ اس کے رزق کو کشادہ کر دیا جائے اور اس کی زندگی کو لمبا کر دیا جائے، عمر میں اضافہ کر دیا جائے، تو وہ صلہ رحمی کرے، رشتوں کو جوڑے، رشتوں کو کاٹنے کی بجائے رشتوں کو جوڑے، صلہ رحمی کے جو اصول اور قواعد ہیں ان کو اپنائے، اور جو بھی حدود صلہ رحمی کی ہیں انہیں وہ پورا کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دو نعمتیں عطا فرمائے گا، ایک رزق کی کشادگی اور دوسرا عمر کی لمبائی، عمر کا لمبا ہونا، عمر کی طوالت، عمر میں اضافہ۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ تقدیر میں اس کی عمر کم لکھی ہوگی اور اس عمل سے اللہ تعالیٰ بڑھا دے گا، نہیں، تقدیر اللہ تعالیٰ کا وہ علم کامل ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی تقدیر میں لکھ چکا، اس کی تقدیر میں لکھ چکا کہ یہ بندہ صلہ رحمی کرے گا، اور اس صلہ رحمی کی وجہ سے اس کی یہ عمر ہوگی۔ یہ سارے فیصلے لکھے ہوئے ہیں۔ ایک انسان اگر صلہ رحمی کے قواعد کو اپنا لے تو اللہ تعالیٰ یہ دو نعمتیں عطا فرمائے گا، رزق کی کشادگی اور عمر کی طوالت۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بھی ایک بڑا سبب ہے رزق کے بڑھنے کا۔ آپ ایک خرچ کریں گے، ایک پیسہ خرچ کریں گے، اللہ تعالیٰ 700 گنا عطا فرما دے گا، اس سے بھی زیادہ عطا فرمانے کے وعدے ہیں۔ قرآن حکیم نے یہ نقطہ ایک مثال سے سمجھایا، فرمایا کہ مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال سمجھو جیسے ایک دانہ آپ نے زمین میں بو دیا، اور وہ دانہ جب زمین سے نکلا 7 سٹے برآمد ہوئے، 7 خوشے برآمد ہوئے، ہر سٹے میں 100 دانے ہیں، تو مجموعی تعداد 700 ہوگی۔ آپ نے ایک بیج بویا تھا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو 700 دانے عطا فرما دی، ایک دانے کے بدلے 700 دانے، اور فرمایا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے اس کے لیے اور بڑھا کے دے دے۔ 700 بھی سے بھی بڑھ سکتے ہیں، اس سے بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اضافہ کرنے والا، واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ واسع ہے اور علیم ہے، وسیع خزانہ والا، وسیع عطا والا اور جاننے والا، اپنے بندوں کو بہتر جانتا ہے اور جان کر ان کو وسعت اور رزق کی کشادگی عطا فرماتا ہے، اس کا ہر فیصلہ حکیمانہ ہے۔ یہ انفاق فی سبیل اللہ کی ایک مثال دے کر وعدے کیا گیا، فرمایا کہ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، تم جو بھی خرچ کرو گے تمہیں اللہ تعالیٰ وہ عطا فرما دے گا، اس سے بڑھا کے عطا فرما دے گا۔ دینا تو اللہ کی صفت ہے، رزق عطا فرمانا اللہ کی صفت ہے، اور ایک بندہ اگر اللہ کے بندوں کو دیتا ہے تو گویا اس کے اندر رحمان کا ایک فعل آ گیا، اس نے رحمان کے ایک اخلاق کو اپنا لیا، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو کیوں نہ دے گا۔ جو بندے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اپنے مال کی قربانی دیتے ہیں، حالانکہ مال خرچ کرنا اللہ کی صفت ہے، تو ایک انسان اگر مال خرچ کرے گا تو اللہ اس کو کیوں نہ دے گا۔ اس بندے نے میرے والا کام کیا، جو کام میں کرتا ہوں وہ کام یہ بندہ کر رہا ہے، میں اس کو کیوں محروم کروں، تو اللہ تعالیٰ اس کو اور بڑھ چڑھ کر عطا فرماتا ہے۔
تو جو بھی آپ کے سامنے ایسا معاملہ ہے جس میں انفاق کا پہلو ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا پہلو ہو، تو بخل نہ کیجئے بلکہ بڑھ چڑھ کر خرچ کیجئے۔ اللہ آپ کو بڑھا چڑھا کے دے گا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے انسان فقیر نہ ہوگا، کمزور نہ ہوگا، بلکہ طاقتور ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو وسیع خزانے عطا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ اگر مال کی توفیق عطا فرمائے تو اس کی رضا کے لیے بار بار حج عمرے کیجئے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ينفیان الفقر والذنوب کما ينفی الکیر خبث الحدید والذهب والفضہ۔ مسند احمد کی حدیث کہ بار بار حج عمرے کرو، کبھی حج کے لیے جاؤ کبھی عمرے کے لیے جاؤ، بار بار عمرے کرو بار بار حج کرو، کیونکہ کثرت سے حج عمرے کرنا اس کے دو فائدے ہیں۔ فإنہما ينفیان الفقر، ان سے فقر مٹ جاتا ہے، تنگ دستی ختم ہو جاتی ہے، والذنوب، اور گناہ بھی۔ حج عمرہ کرنے سے دو فائدے حاصل ہوں گے، دو چیزوں کی نفی ہوگی، ایک فقر کی، دوسرا گناہوں کی۔ اور آپ نے مثال دے کر اس نقطے کو واضح کیا، جیسے بھٹی میں لوہا ڈال دیا جائے، چاندی یا سونا ڈال دیا جائے تو وہ آگ کھوٹ کو دور کر دیتی ہے اور وہ لوہا چاندی یا سونا بالکل خالص ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک بندہ گناہوں سے پاک صاف ہو جائے، اس کا فقر بھی زائل ہو جائے گا اور اس کے گناہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا معاملہ تو بار بار حج کرنا، عمرہ کرنا، اس سے یہ دو فائدے حاصل ہوں گے، گناہوں کا مٹ جانا اور فقر کا زائل ہونا، اور اللہ ایسے بندوں کو مالا مال کر دے گا اور خوب اللہ تعالیٰ نوازے گا۔ اس کے علاوہ دوستو اور بھائیوں، جو بھی آپ کا کاروبار ہو اس میں صدق و امانت کے پہلو کو ہمیشہ اجاگر رکھیں، خیانت نہ کریں، سچ بولیں، سچائی سے پیش آئیں، امانت داری کے تقاضے پورے کریں۔ اس کی فضیلت عمومی طور پر بھی ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے تاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، وہ تاجر جو سچا ہو اور امانت دار ہو، صادق اور امین، وہ قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ یہ دو اوصاف کہ بندہ تجارت کرے اور تجارت میں سچا ہو اور امانت دار ہو۔ نبی علیہ السلام ایک بار بازار میں گشت فرما رہے تھے، ایک دکاندار کے پاس کھڑے ہو گئے، ایک بوری میں اناج بھرا ہوا تھا، آپ نے اس اناج کو چھوا نیچے تک تو کچھ تری محسوس ہوئی۔ فرمایا یہ کیا معاملہ ہے کہ اناج اوپر سے خشک ہے، نیچے سے تر ہے، گیلا ہے؟ تو اس نے کہا اصابت السما، یا رسول اللہ بارش ہوئی تھی اور بارش سے اناج بھیگ گیا۔ تو فرمایا کہ تم نے گیلے اناج کو اوپر کیوں نہ رکھا؟ یہ تو ایک دھوکہ ہے، من غش فلیس منا، جو ہمیں دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ تم نے کیا کیا؟ یہ تمہارا معاملہ صدق و امانت کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ اتنی بڑی فضیلت کہ وہ تاجر جو سچ بولے اور امانت داری کے تقاضے پورے کرے، انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ ہوگا، صادق اور امین بن جائے۔ یعنی صادق اور امین بننا ایک تو کاروبار کے تعلق سے ہے اور ایک عمومی زندگی کے تعلق سے بھی ہے۔ بندہ اپنی زندگی میں سچا بن جائے، یہ سچ ہی کامیابی کی اساس ہے۔ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اعلان کرے گا کہ معاشر والوں سن لو، آج صرف سچے لوگ کامیاب ہوں گے، آج نفع صادقین کو ہوگا،
صادق لوگوں کو ہوگا، اور جن میں جھوٹ ہے، خیانت ہے، وہ لوگ قطعاً مستفید نہ ہو سکیں گے آج کے دن سے، کوئی ان کو فائدہ نہ ہوگا، وہ عذاب علیم کا نشانہ بنیں گے۔ تو عمومی طور پر صادق بننا، امین بننا مشکل کام ہے۔ ہمارے ہاں پاکستان میں یہ صادق اور امین کی اصطلاح جس طرح اس کی ایک بے حرمتی کی جا رہی ہے، فلاں صادق اور امین، فلاں صادق اور امین نہیں ہے، یہ تمغے دیے جا رہے ہیں، حالانکہ نہ توحید کا علم، نہ دین کا علم، اور نہ امانت داری کے تقاضوں کا علم، نہ عمل میں صدق ہے، نہ امانت ہے، نہ اخلاص ہے، اور یہ تمغے تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ ایسے ایسے وزراء کو صادق اور امین قرار دیا جاتا ہے جنہیں سورہ اخلاص تک نہیں آتی، قل هو اللہ احد پوری نہیں پڑھ پاتے، حالانکہ صدق اور امانت کا پہلا تعلق اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ۔ تم صادق بن جاؤ اللہ کی توحید کے ساتھ، صادق بن جاؤ اللہ کے دین کے ساتھ، صادق بنو اللہ کے رسول کے ساتھ، صادق بنو رعیت کے ساتھ۔ یہ معاملہ آسان نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صادق اور امین تھے، اور واقعتاً اس لقب سے صحیح طور پہ ملقب تھے، مستحق تھے، حتیٰ کہ کفار بھی اپنی امانتیں اللہ کے پیغمبر کے پاس رکھواتے، عمومی طور پہ آپ کی مخالفت کرتے، راستے میں روڑے اٹکاتے، مگر امانتیں آپ کے پاس رکھواتے۔ انہیں معلوم تھا کہ آپ صادق اور امین ہیں۔ تو تجارت میں اگر صدق اور امانت کا پہلو ہو تو ایک تو آخرت کی کامیابی، وہ انسان بڑا برگزیدہ، لیکن دنیا میں بھی مال کی وسعت اور رزق کی برکت کا باعث ہوگا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، ان صدقا بینا بورک لہما فی بیعہما وان کذبا وکتما محقت برکت بیعہما، کہ دو سودا کرنے والے اگر سچے ہوں، امانت دار ہوں، ہر چیز بیان کر دے، جو سامان بیچ رہے اسے اگر معلوم ہو کہ اس سامان میں فلاں عیب ہے، اسے وہ بیان کر دے، یا جو خرید رہے اسے کچھ عیب کا علم ہو وہ بیان کر دے، کسی کمی کا علم ہو۔ فرمایا کہ اگر یہ دونوں سچے ہوں اور عیب کو کھول کر بیان کرنے والے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کی تجارت میں، ان کے اس معاملے میں برکت عطا فرمائے گا، رزق کی وسعت عطا فرمائے گا۔ اور اگر وہ عیب کو چھپاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، امانت کے تقاضے پورے نہیں کرتے، تو محقت برکت بیعہما، ہو سکتا ہے سودا ہو جائے، مال آپ کو مل جائے، چیز آپ کی بک جائے، لیکن برکت نہیں ہوگی۔ برکت پیدا کرنے والا اللہ رب العزت، اللہ تعالیٰ چاہے جس طرح چاہے برکت عطا فرما دے۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، اگر آپ کھانا کھا رہے ہو، آپ کے سامنے ڈھیر گوشت کا لگا ہو، عمدہ خوراک کا ہو، اگر ایک لقمہ آپ کا نیچے گر جائے، اسے اٹھا کر صاف کر کے کھا لو، ممکن ہے اس کھانے کی ساری برکت اس لقمے کے اندر۔ تو برکت تو اللہ نے پیدا کرنی، برکت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی حدود کو پورا کریں گے تو برکت حاصل ہوگی۔ اور پھر میرے دوست اور بھائیوں، رزق کے حصول میں توکل کا ایک بڑا عمل دخل ہے۔ اللہ کی ذات پر توکل، اللہ کی ذات پر بھروسہ، انسان اپنے قدموں پر کھڑا نہ ہو، یہ نہ سمجھے کہ میں خود کفیل ہوں، یہ نہ سمجھے کہ میں بڑا عقل مند ہوں اور بڑا صاحب بصیرت ہوں اور میں اپنے طور پہ روزی حاصل کر سکتا ہوں۔ نہیں، تمام اسباب اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ ہیں، اسی کی ذات پر توکل اور بھروسہ ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث، لو انکم تتوکلون علی ربکم حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا۔ اگر تم لوگ صحیح معنی میں اللہ پر توکل کر لو تو اللہ تمہیں روزی دے پرندے کی طرح، جیسے پرندے کو دیتے، صبح اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے اور بالکل خالی پیٹ ہوتا ہے، اور شام کو لوٹتا ہے پیٹ بھرا ہوتا ہے۔ یقیناً توکل اللہ، اللہ کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ
یہ اقتصادی قوت میں ایک اہم رکن کے طور پر ہے، ایک اہم بنیاد کے طور پر۔ قصہ مختصر یہ ہے اس توکل کے تعلق سے کہ ایک انسان اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان کر راضی ہو جائے۔ آخر ایک دعا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسول، اس کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو شخص یہ دعا پڑھے گا داخل الجنہ، جنت میں داخل ہوگا۔ نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے کہ انی ضامن ان آخذ بیدہ، جو بندہ یہ دعا پڑھتا رہے گا میں ضمانت دیتا ہوں کہ قیامت کے دن اس کا ہاتھ پکڑ لوں گا، اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک اس کو جنت میں پہنچا نہ دوں۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسول۔ ایک حدیث میں ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسول، جو شخص اللہ تعالیٰ کو رب مان کر راضی ہو جائے، اسلام کو دین مان کر راضی ہو جائے اور محمد کریم کو اپنا رسول مان کر راضی ہو جائے، اس نے صحیح معنی میں ایمان کو چکھ لیا۔ اتنی فضیلت کیوں ہے؟ اس لیے کہ جو پہلا جملہ من رضی باللہ ربا، یہ ایک اہم قاعدہ ہے، ہمارے موضوع سے اس کا تعلق ہے۔ اللہ کو رب مانے اور راضی ہو جائے، رب مانے اور اس پر راضی ہو جائے۔ اب یہ ربوبیت جو ہے اس کے تقاضے کیا ہیں؟ کہ روزی اللہ عطا فرمائے گا۔ روزی کمانا میرا کمال نہیں ہے، نہ کوئی میرا ہنر ہے، نہ میرا فن ہے، نہ اس کا کمال ہے، یہ اللہ کی عطا اور اس کی دین ہے۔ اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کو رب مان لے، مسبب الاسباب ہے، عطا کرنے والا ہے، وفی السماء رزقکم، تم سب کی روزی آسمانوں میں ہے، اس پر مقتنع ہو جائے، اس پر راضی ہو جائے، یقیناً اس نے ٹھوس عقیدہ پیدا کر لیا۔ اب یہاں ایک بات اور نکلتی، جو شخص اللہ کو رب مان لے اور رب مان کر راضی ہو جائے، وہ حرام طریقوں کو اپنائے گا، سودی کاروبار کرے گا، سٹہ اور جوا کھیلے گا، حرام اسکیمیں اپنائے گا۔ اگر حرام روزی کی طرف وہ مائل ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو رب مان کر راضی نہیں ہوا۔ یہ بڑا اہم قاعدہ ہے، اس قاعدے پر بار بار غور کیجیے۔ رسول کو، محمد کو رسول مان کر راضی ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لے لیکن پیروی کسی اور کی کرے، بات کسی اور کی مانے، تو وہ رسول مان کر راضی ہوا؟ ہرگز نہیں۔ راضی وہ ہوگا جو عقیدے میں، عمل میں، منہج میں، اخلاقیات میں، فضائل میں، رغائب میں متبع ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ راضی ہے۔ اور جو آپ سے خالی محبت کا دعویٰ کرتا ہے، بات کسی اور کی مانتا ہے، تو وہ آپ کو رسول مان کر راضی نہیں ہے۔ یہ ایک الگ تفصیلی موضوع ہے۔ یہ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ رزق حلال، اس کی جو ایک اساس ہے وہ توحید ربوبیت اور اللہ تعالیٰ کو رب مان کر راضی ہونا۔ اور جو بندہ راضی ہوگا وہ ہمیشہ حلال طرق پر اکتفا کرے گا، حرام کی طرف مائل نہیں ہوگا، ورنہ وہ خالق کائنات کو رب مان کر راضی نہیں ہے۔ میں بڑا اختصار سے اس موضوع کو سمیٹ رہا ہوں، باتیں بہت اگر پھیلا دی جائیں ہو سکے پوری رات گزر جائے۔ اسی طرح میرے دوستوں بھائیوں، نماز کی پابندی کرو اور نماز با جماعت کی پابندی کرو، یہ بھی رزق کی برکت کا باعث ہے۔ اللہ پاک کا فرمان وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مجھ سے مدد لے لو، مال لے لو، روزی لے لو، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، لٹا رہا ہے، خزانے لٹا رہا ہے، لے لو مجھ سے، حاصل کر لو، مال لے لو، روزی لے لو، خزانے لے لو، لیکن تمہیں دو کام کرنے، بالصبر والصلاۃ، صبر کر لو اور نماز پڑھ لو۔ یہ بھی ایک اہم قاعدہ، نماز کی پابندی اور نماز کا اہتمام، اور نماز میں رقت قلبی، حضور قلبی اور خشیت کے تقاضوں کو پورا کرنا یقین اللہ کی رضا کا باعث ہوگا۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جمعے سے قبل
کاروبار نہ کرو، جمعے کی تیاری کرو، جمعے کا اہتمام کرو، اور اگر کاروبار کر بھی رہے ہیں تو پھر جمعے کے لیے وقت پر حاضر ہو جاؤ، اور جب جمعے کی نماز پڑھ چکو تو فانتشروا فی الارض، اب زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ ایسا اگر کرو گے، جمعے سے قبل جمعے کا اہتمام کرو گے اور جمعے کے بعد اپنے کاروبار کو دیکھو گے، اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ رب العزت تمہارے رزق میں اضافہ فرمائے گا، برکت عطا فرمائے گا اور وسعت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنو۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تعالیٰ تمہیں جو نعمتیں دے چکا ان کو تم شمار نہیں کر سکتے، لیکن اگر ان نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو اس کا فائدہ ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر میرا شکر ادا کرو گے تو اور دوں گا۔ تو رزق کی مزید جو ہے وہ عطا، مزید وسعت، مزید اس کی دین شکر کے ساتھ، اور شکر کا معنی زبان سے اس کی حمد کرو، اس کا شکر کرو، اور شکر کا معنی اس کی اطاعت کرو، اور شکر کا معنی اس کی نافرمانی سے گریز کرو۔ یہ تین صورتیں شکر کی، تاکہ حق شکر ادا ہو، اور جب ادا کرو گے تو اس کا فائدہ ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں تمہیں اور دوں گا، اور تمہیں دوں گا۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے الناکح الذی یرید العفاف، یعنی تین بندوں سے اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ کیا، ان میں سے ایک وہ نوجوان ہے جو عفاف، عفت اور پاک دامنی قائم رکھنے کے لیے نکاح کرے، شادی کرے تاکہ میں کوئی غلط کام نہ کر سکوں، اپنے عفاف کی حفاظت کروں، پاک دامنی کو قائم رکھوں، اور تقوی اور طہارت کے تقاضے کو پورا کروں۔ تو فرمایا کہ الناکح الذی یرید العفاف، اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اللہ ایسے بندوں کی مدد کرے، یہ اس کا فائدہ ہے۔ تو الناکح الذی یرید العفاف، وہ نوجوان جس کے دل میں عفاف کا جذبہ ہو اور پاک دامنی عفت کا پروگرام ہو، اور اس کی خاطر وہ نکاح کرے، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ایسے نوجوان کا فقر ہوگا، اس کو ہم زائل کر دیں گے، اس کو مالا مال کر دیں گے، یہ اس کا فائدہ ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے جلیبیب کو مالا مال کر دیا، ایک معمولی سبزی فروش چھوٹے قد کا بندہ تھا، نبی علیہ السلام سے نکاح کی خواہش کی، آپ نے ایک انصار گھرانے میں بھیجا، قصہ طویل ہے، شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، حالانکہ بچی کے والدین نے انکار کر دیا تھا، لیکن بچی نے کہا کہ میرے ابا، اپنے ماں باپ سے کہا کہ آپ یہ نہ دیکھیں کہ جلیبیب کیسا ہے، یہ دیکھیں کہ جلیبیب کو بھیجا کس نے ہے، بھیجنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رضیت لنفسی ما رضی لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے لیے قبول کر لیا جس کو اللہ کے نبی نے میرے لیے پسند کیا، نکاح ہو گیا۔ نوجوان کا جذبہ عفاف کا، عفت اور پرہیزگاری کا، پاک دامنی کا، اور اس پاکیزہ صالحہ خاتون کا جذبہ اللہ کے پیغمبر کی اتباع کا، دو جذبے ساتھ مل گئے۔ انس بن مالک کا قول ہے جلیبیب جلدی شہید ہو گیا میدان جنگ میں، 7 کفار کو مارا اور پھر وہ جام شہادت نوش کر گیا، چھوٹے قد کا تھا، اللہ کے پیارے پیغمبر نے اپنے 2 ہاتھوں میں لے کر اس کو قبر میں اتارا۔ انس بن مالک کا قول ہے کہ بیت جلیبیب من انفق البیوت فی المدینہ، کہ مدینے میں ہم نے یہ دور دیکھا کہ جلیبیب کا گھرانہ مدینہ میں سب سے زیادہ مال خرچ کرنے والا گھرانہ تھا، اللہ نے مالا مال کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ کا فائدہ ہے کہ وہ نوجوان جو عفت کے پروگرام کے تحت اپنی پاک دامنی قائم رکھنے کے لیے نکاح کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا فائدہ ہے کہ ایسے نوجوان کو ضرور رزق کی کشادگی دے گا اور مالا مال فرمائے گا۔ کاروبار کے لیے جلدی روانہ ہونا، التبکیر، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ برکت جو ہے وہ جلدی نکلنے میں، گھروں سے جلدی نکلنے میں۔ میری امت کے لیے برکت لکھی گئی ہے کہ وہ صبح کو جلدی روانہ ہو اپنے کام کاج کے لیے۔ یہ تبکیر جو ہے یہ بھی رزق کی وسعت کی ایک علامت ہے۔ کثرت ذکر ہو، ذکر سے بھی اللہ تعالی بندے سے راضی بھی ہوگا، رزق کے خزانہ بھی عطا فرمائے گا۔ اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اللہ کے پیغمبر کی حدیث کہ یا اللہ میری امت میں برکتیں دے صبح کو نکلنے میں، جو صبح جلدی نکلتے ہیں
اپنے کاروبار کے لیے، اپنے کام کاج کے لیے، یا اللہ اس عمل میں برکتیں بھر دے اور ان کو اس عمل کی برکت سے رزق کی وسعت جو ہے وہ عطا فرما دے۔ ساتھ ساتھ دعائیں کیجیے، ادعونی استجب لکم، دعائیں کرو میں قبول کروں گا، میں دعائیں قبول کروں گا۔ اور یقیناً ایک بندہ اگر رزق کی کشادگی کی دعا کرتا ہے، وسع لی فی رزقی وسع لی فی مالی، تو یقیناً اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ نبی علیہ السلام کی ایک دعا جس میں رزق کی وسعت اور کشادگی طلب کی گئی، اور یہ یعنی تقوی کے خلاف نہیں ہے، یہ تقوی کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بندہ اقتصادی اعتبار سے مضبوط ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرے، ہاتھ پھیلانے سے بچ جائے اور کسی بندے کا اور مخلوق کا محتاج نہ ہو، یقیناً اس کے لیے یہ چیز ایک شرف اور برکت کا باعث ہوگی۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا واسعا، یا اللہ مجھ کو علم نافع عطا فرما دے، عمل صالح عطا فرما دے، اور اچھا حلال رزق، طیب رزق عطا فرما دے، طیب رزق عطا فرما دے۔ طیب رزق اگر ہوگا تو اللہ تعالیٰ راضی بھی ہوگا، بندے کی نیکیاں قبول کرے گا۔ اور بعض اوقات ایک انسان کا رزق تو ہوتا ہے مگر طیب نہیں بلکہ خبیث ہے۔ طبرانی اوسط میں ایک حدیث میں نے پڑھی جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک بندہ حج کے لیے نکلے، اپنی سواری پر سوار ہو جائے، لبیک اللہم لبیک کہے تو فرشتے جواب دیتے ہیں، وہ بندہ وہ ہے جو اپنے گھر سے نکلا بنفقۃ طیبہ، حلال مال لے کر، سواری بھی حلال ہے، نفقہ بھی حلال ہے، اور اس کا کھانا پینا بھی حلال ہے۔ فرشتے جواب دیتے ہیں لبیک و سعدیک، کہ تیری حاضری قبول ہے، تیری حاضری کی سعادت لکھ دی گئی ہے، اور ساتھ ساتھ حج مبرور، حج مبرور کی بشارت دیتے ہیں کہ اس نفقہ طیبہ کی بنا پر تمہارا حج مبرور ہوگا۔ اور بندے کا نفقہ اگر خبیث ہے، کمائی اگر حرام کی ہے، سواری اگر حرام کی ہے، وہ لاکھ لبیک اللہم لبیک کہے، فرشتے کہیں گے لا لبیک ولا سعدیک، نہ تیری حاضری قبول ہے اور نہ تیری اس حاضری میں سعادت کا کوئی پہلو ہے، تیرا حج بھی مردود ہے اور تیری دعائیں بھی مردود ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں اس بندے کا ذکر کیا، رجل یطیل السفر اشعث اغبر، لمبا سفر کرتا ہے، اس کا سر خاک آلود ہے، اس کے پاؤں گرد و غبار سے اٹے پڑے ہیں، اور وہ یمد یدیہ، اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہے، یا رب کہہ رہے، اور فرشتے ہر دعا پر کہتے ہیں مطعمہ حرام ملبسہ حرام وغذی بالحرام فانى يستجاب له، کہ تیرا کھانا حرام کا، تیرا پینا حرام کا، تیرا لباس حرام کا، تیری غذا اور خوراک حرام کی، تیرا حج اور تیری دعائیں کہاں قبول ہو؟ حالانکہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، اور یطیل السفر، لمبا سفر کر کے گیا، اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ اشعث اغبر، یعنی یہ جو بیان کیا نبی علیہ السلام نے، سر خاک آلود ہے، پاؤں خاک آلود ہے، مانا اس کا دعا میں مستغرق ہے کہ اس کو اپنی حیت کی ہوش ہی نہیں ہے، نہ سر کی ہوش ہے کہ خاک آلود ہوں، نہ پاؤں کی ہوش ہے کہ خاک آلود ہوں، بس دعا کی فکر ہے، لیکن اس کی دعا قابل قبول نہیں کیونکہ روزی حرام کی۔ اسی طرح یمد یدیہ، ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہے، حالانکہ نبی علیہ السلام کی حدیث موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ دو ہاتھ پھیلا دے تو اس کو خالی لوٹاتے مجھے شرم آتی کہ میں ان کو خالی لوٹاؤں، ان کو صفر واپس کر دوں، شرم آتی مجھے، مگر یہ بندہ ہاتھوں کو دراز کیے ہوئے عرفات کے میدان میں جو کہ قبولیت کی گھڑی ہے، اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے، جو ہے وہ اپنے بندوں کے قریب آ جاتا ہے، مگر اس کی دعا قابل قبول نہیں، روزی حرام کی، کھانا پینا حرام کا۔ تو اللہ کے بندو، اسباب رزق جو شریعت نے فراہم کیے انہیں اختیار کیجئے، اللہ رب العزت رزق حلال کے وافر خزانے عطا فرمائے گا، اس کے وعدے ہیں، لیکن حلال ذرائع ہوں، حلال اسباب ہوں، حرام اسباب سے بچیے۔ حقیقی تقوی اور زہد یہی ہے۔ آخر میں بات ختم کرتا ہوں قاضی ابو یوسف کے قول سے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے کتاب الزہد نہیں لکھی، زہد کے موضوع پر کتاب نہیں لکھی، بہت سے محدثین نے لکھی، جیسے عبداللہ بن مبارک، ان کی کتاب الزہد ہے، اور بہت سے علماء نے کتاب الزہد لکھی ہے، آپ نے زہد کے موضوع پر کتاب نہیں لکھی۔ لکھی ہے، فرمایا کہ لکھی ہے۔ پوچھا کہ کہاں ہے وہ، کیا کتاب، کیا نام ہے اس کا؟ کہا کہ اس کتاب کا نام ہے کتاب البیوع، سودے، تجارت۔ حلال تجارت ہو تو یہ حقیقی زہد ہے،
یہ حقیقی تقوی ہے. تو میں نے لکھی ہے کتاب، یہ بیوع کی، تجارت کی، حلال اسباب رزق کی کتاب لکھی ہے میں نے، شریعت کے مطابق کاروبار کرنے کی کتاب لکھی ہے، اور یہ حقیقی زہد ہے، یہ حقیقی تقوی ہے. امیر عمر کا ایک قول ہے کہ نمازوں کی طوالت، روزے اور زکوٰۃ اور یہ حج بار بار، یہ حقیقی